برطانوی سائنسدان سر آئزک نیوٹن کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے قدرت کا یہ پوشیدہ راز پا لیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اب اسے نیوٹن کا تیسرا قانون کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ہر عمل کا اس کے برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ نیوٹن کا یہ سنہری قانون سیاست پر لاگو کر کے دیکھیں تو یہاں بھی ہر عمل کا اس کے برابر سیاسی رد عمل ہوتا ہے۔ جس طرح لالی ووڈ کی پنجابی دنیا میں جس دن سلطان راہی تاریک راہوں میں مارا گیا، اسی روز مصطفیٰ قریشی زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئے تھے۔ جب ایکشن ہی نہ رہا، ری ایکشن کیسا؟ جب ہیرو ہی دنیا سے اٹھ گیا تو ویلن اکیلا کیا کرے گا؟ پاکستانی سیاست میں بھی عمران خان اور شہباز شریف کا وہی تعلق ہے جو سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا تھا۔ آج اگر عمران کی سیاسی قوت اور مقبولیت ختم ہوتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے تو شہباز حکومت کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ شہباز حکومت اسی وقت تک مضبوط ہے جب تک عمران خان اپنی سیاسی طاقت اور مقبولیت پر قائم و دائم ہے۔ اس مثال کو مزید سمجھنے کے لیے یہ تاریخی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جس دن نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قیوم کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو نااہل کیا تھا اور سزائیں سنائی تھیں، اسی دن تقدیر نے نواز شریف کے اقتدار پر بھی سرخ دائرہ لگا دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات نواز شریف کو اس وقت ان کے منہ پر بھی بتا دی گئی تھی کہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کا خاتمہ آپ کی سیاست کو بھی زوال پذیر کر دے گا، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اہل اقتدار سمجھتے ہیں کہ ہم مخالف کو کمزور کر لیں گے تو ہم مزید طاقتور ہو جائیں گے، لیکن عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مضبوطی اور آپ کی اہمیت کی اصل وجہ آپ کا سیاسی مخالف ہوتا ہے، آپ خود نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سیاستدان اپنے مخالف کو بھی مضبوط رکھتے ہیں، بلکہ اس کا انتخاب بھی خود ہی کرتے ہیں اور بظاہر مخالفت کرتے ہوئے اندر سے اسے مضبوط بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ساری طویل کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز حکومت کے طوطے کی جان عمران خان میں ہے۔ عملی طور پر شہباز حکومت عمران خان کو کمزور کرنا چاہتی ہے اور عمران خان اور ان کی جماعت شہباز حکومت کو سرے سے ہی گرانا چاہتی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت کو نہ سمجھنے والے یہ دونوں بہت بھولے ہیں۔ اگر شہباز شریف کی کمزور حکومت گری تو عمران کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اور اگر نون نے عمران کو کونے میں لگا دیا تو نون کی اپنی سیاسی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں بھولے سمجھ نہیں رہے کہ ان کی بقا ایک دوسرے کی مضبوطی میں مضمر ہے۔ اب اگر انہوں نے لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کرنا ہے تو پھر رستم و سہراب اور سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی طرح ایک کی موت دوسرے کو خود بخود انجام تک پہنچا دے گی۔ قومی اتحاد نے فوج کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکالا۔ جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو جنرل ضیاء الحق نے قومی اتحاد کے وزیروں کی چھٹی کروا دی تھی، کیونکہ جنرل ضیاء نے قومی اتحاد کے کندھے کو استعمال کر کے بھٹو کو انجام تک پہنچایا، اور جب بھٹو کو ختم کر لیا تو اس نے قومی اتحاد کی موت کا خود ہی انتظام کر دیا۔ بعض اوقات رقیب کی حفاظت بھی عاشق کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دشمن کی جان اور عزت کا تحفظ نہ کیا جائے تو خود آپ کی جان اور عزت کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت درست ہے، اور اگر اوپر دی گئی تاریخی اور سیاسی مثالیں درست ہیں، اور اگر آج کی سیاست کے دو بڑے فریق نونی اور انصافی واقعی بھولے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی جان اور سیاست ایک دوسرے کے اندر ہے، تو پھر انجام دونوں کی کمزوری اور خاتمے میں ہوگا۔ اگر یہ بھولے تھوڑے سیانے ہو جائیں اور مذاکرات کو ناکام کرنے کی بجائے ہر صورت انہیں کامیابی کی طرف لے جائیں تو وہ ایک دوسرے کی سیاسی زندگی کے ضامن بن سکتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے اور بالآخر ایک فریق ہار گیا تو بھی دوسرا فریق نہیں جیتے گا، اصل میں وہ ایک تیسرے فریق کو مضبوط کر رہا ہوگا۔ مرحوم و مغفور بابائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کہا کرتے تھے
کہ جمہوریت میں کوئی رکاوٹ یا خرابی آ جائے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے۔ اگر اسی اصول کو مد نظر رکھا جائے تو مذاکرات ناکام ہونے کا علاج مزید مذاکرات میں ہے۔ اگر جنگوں کا اختتام مذاکرات سے ہو سکتا ہے تو سیاسی اختلاف کا کیوں نہیں؟ مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ نون اور انصاف دونوں کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ نہ ان میں مصالحت کا رنگ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے لچک ہے۔ اس ادنا طالب علم کی رائے میں ان دونوں فریقوں کی سیاسی زندگی کا انحصار مذاکرات کی کامیابی میں ہے۔ قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات ناکام ہوئے تو ماشاء اللہ لگ گیا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف میں صلح نہ ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف صفے آرا رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ تیسرے فریق نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ ہم ابھی تک خوش قسمت ہیں کہ شدید سیاسی محاذ آرائی کے باوجود یہاں ماشاء اللہ نہیں لگا، وگرنہ اہل سیاست جس طرح لڑ رہے ہیں، جس طرح عدلیہ اور فوج کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، یا جس طرح شہروں کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور نونی عمرانیوں کو ہلکی سی رعایت ملنے پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، یہ صرف مخالف کے دشمن نہیں، یہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ دونوں فریقوں کی سیاست اور زندگی بچانے کا واحد راستہ مذاکرات کی کامیابی ہے۔ کمزور معاہدہ بھی ہو جائے تو یہ دونوں کے بچاؤ کا راستہ بنائے گا۔ صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کمزور معاہدہ تصور کیا گیا، لیکن اس معاہدے نے فتح مکہ کی راہ ہموار کی۔ تحریک انصاف کو کمزور معاہدہ یا ہلکا پھلکا ریلیف بھی ملے تو لے لینا چاہیے۔ آج کی مصلحت کل کی فتح بن سکتی ہے، اور آج کی پیشکش کو مسترد کرنا مستقبل کی خودکشی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔